बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अलीमा खान साहिबा की पहले दिन की मुहिम खैबर पख्तूनख्वा में निकलना, लोगों का उनके साथ बड़ी तादाद में निकलना और उनकी सदा पे लब्बैक कहना, इसका नतीजा क्या हुआ है हमारे सामने आ गया है फौरी तौर पर। तो इस तमाम तर सूरत हाल की, इसके अलावा अहम तरीन खबरें इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ यहाँ इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन टैप कीजिए, क्लिक कीजिए, तो वहाँ ऑल पे क्लिक कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते, और आई विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड टू दैट। तो इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ आएँ। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में बात कर लेते हैं सुहेल आफरीदी साहब की, फिर मैं अलीमा खान साहिबा के साथ पहले दिन की मुहिम के बाद क्या हुआ और ख्वाजा आसिफ साहब ने किसको धमकियां दी हैं, इस पर भी बात करूंगा। सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने अभी हमने देखा था बजट से पहले अपनी जमात के लोगों को मनाया, उनके पास गए, उनसे बात की और नाराज ग्रुप की बड़ी सदाएं थी, अब भी हैं। तो सुहेल आफरीदी साहब उसमें कुछ लोगों से खुद फर्दन फर्दन मिले और उनको मनाया सुहेल आफरीदी साहब ने। उन तमाम लोगों में एक नाम बड़ा एको करता रहा, अब्दुल गनी आफरीदी का। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में एक और चीज हो रही है, यह कहा जा रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब के जो भाई हैं वो इस वक्त उनके इक़्तिदार के मामलात में, सूबे के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, जो गलत है, नाजायज़ है, नहीं कर सकते लेकिन कर रहे हैं। इसी तरह से इससे पहले वाले भाइयों पर, यानी सीएम्स के भाइयों पर, वो महमूद खान हो, परवेज़ खटक हो, अली अमीन गंडापुर हो, तनकीद होती रही है कि ये मुदाखलत करते हैं और ऑफिस के भी कई मामलात संभालते हैं। अब हुआ क्या, अब्दुल गनी आफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने सुहेल आफरीदी साहब को लिखा बाकायदा तौर पर और कहा, जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब, मौजू हल्का पी के 71 के इंतज़ामी और सियासी मामलात में गैर मुतल्लिक़ा लोगों की मुदाखलत के हवाले से गुजारिश। मैं निहायत एहतराम के साथ आपकी तवज्जो एक अहम मामले की जानिब मबजूल कराना चाहता हूँ, जो न सिर्फ मेरे हल्के बल्कि हुकूमती नज़्म व ज़ब्त और तंजीमी हम आहंगी पर भी मनफी असरात मुरतब कर रहा है। जनाब, आपके भाई जनाब नवीद मुसलसल मेरे हल्के के सियासी और इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, जिसके बायस गैर ज़रूरी ग्रुप बंदियाँ जन्म ले रही हैं और एक मुंतखब अवामी नुमाइंदे की हैसियत से मेरी इज़्ज़त नफ्स और सियासी वक़ार भी मुतासर हो रहा है। मैं इस मामले पर इंतहाई तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करता रहा हूँ। मैंने इस हवाले से 5 मरतबा ज़ाती तौर पर आपको आगाह किया, 4 मरतबा सूबाई वज़ीर मीना खान साहब को इस सूरत हाल से आगाह किया, मुतअद्दिद बार बराह रास्त नवीद साहब से भी गुजारिश की, हत्ता कि उनके अहले खाना से भी तकरीबन 10 मरतबा दरख्वास्त की कि उन्हें मेरे हल्के के मामलात में मुदाखलत से रोका जाए। बदकिस्मती से इन तमाम कोशिशों के बावजूद इस मसले का कोई मौसर हल सामने नहीं आया। ये किया अब्दुल गनी आफरीदी साहब ने। आप देखिए कि नवीद साहब जो हैं, वो बाड़ा में तरक्याती मंसूबों का दौरा करते हैं, कोही बाजार ब्यूटिफिकेशन का इफ्तिताह करते हैं, स्टेडियम और कैडेट कॉलेज के लिए साइट का इंतखाब और दीगर तरक्याती मंसूबों की मंजूरी के लिए साइट का इंतखाब करते हैं। उनके हमरा मलिक दीन खेल, कौमी मशरान, PTI कारकुन, ये सब मौजूद होते हैं, इनकी तस्वीर वगैरह शाये होती हैं। जब ये पब्लिश होती हैं तो जाहिर है कि सुहेल आफरीदी साहब पे उंगलियां उठती हैं। अब अब्दुल गनी आफरीदी साहब, जिन्हें सुहेल आफरीदी साहब ने जाके मनाया था और वो सुहेल आफरीदी के साथ खड़े हुए थे, वो आज सपहर 4 बजे पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर चुके हैं। सुहेल आफरीदी उन्हें फिर मनाएंगे या कुछ और होगा, अभी देखते हैं, लेकिन अच्छी बात तो नहीं है। सुहेल आफरीदी साहब के भाई की मुदाखलत नहीं बनती तो नहीं बनती, क्यों कर की जा सकती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि सुहेल आफरीदी साहब के भाई जो हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ के लेवल पर आ गए हैं, जो इस वक्त हुकूमती मामलात में, पंजाब के मामलात में बैठकर मामलात की सदारत करते हैं, इजलासों में बैठते हैं। उन पे किसी को बहरहाल एतराज़ तो नहीं होता ना कोई कर सकता है एतराज़। वो कोई सहाफ़ी वगैरह हैं, 2-4 वो कर देते हैं, एतराज़ तो कर देते हैं। तो ये वाला मामला है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए बहुत अच्छे मामलात ये नहीं हैं। इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने सहाफ़ी को क्या धमकियां दी, मैं उसकी तरफ भी आऊँगा। लेकिन एक और चीज़,
علیمہ خان صاحبہ آج باہر نکلی اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا بھی کہ کس قدر بھرپور انداز میں علیمہ خان صاحبہ کا کارکنان نے ساتھ دیا. وہ کچھ دوستوں نے ٹھیک ٹھاک طریقے سے رگڑا بھی لگا دیا علی محمد خان صاحب کو کہ آپ کیسے اس جگہ موروثی سیاست کی بات کر سکتے ہیں, اور یہ سیاست تو کر ہی نہیں. علیمہ خان صاحبہ کون سے کسی پارٹی پوزیشن کے لیے لڑ رہی ہیں, وہ عمران خان کے لیے بات کر رہی ہیں, عمران خان کی بات کر رہی ہیں. تو سہیل آفریدی صاحب کو بڑی معاف کیجیے گا, علی محمد خان صاحب کو بڑی سننے کو ملی. میں سہیل آفریدی صاحب کی مسلسل بات کر رہا تھا. تو اب علیمہ خان صاحبہ کی اس مہم کا نتیجہ نظر آیا ہمیں. نجم سیٹھی صاحب اپنے پروگرام میں آئے دنیا نیوز پر, اور آ کر انہوں نے ایک فیصلہ سنا دیا. اچھا, یہ فیصلہ ہمیں پہلے بھی سننے کو مل رہا تھا بار بار کہ علیمہ خان صاحبہ کسی بھی وقت اریسٹ ہو سکتی, میں نے بھی آپ کو بتایا تھا, اور یہ اشارے کہیں سے ملتے رہتے ہیں. اب نجم سیٹھی صاحب نے آ کر آج پروگرام میں بتایا کہ علیمہ خان اگر اور نکلیں گی تو انہیں بھی جیل بھیج دیا جائے گا. میں نے آپ سے کیا کہا تھا, ہمارے ملک میں اس وقت سیاست نہیں ہو رہی, سیاست نہیں کی جا رہی, اور فیصلہ کرنے والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر ایسے چل رہا ہے تو ایسے چلے گا, اس میں کسی کو بھی مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی, ایسے ہی چلے گا. تو علیمہ خان صاحبہ اگر اس ایسے ہی چلتے ہوئے دھارے میں کوئی چیز ڈالیں گی اور دھارے کا رخ مڑے گا یا دھارے کے بہاؤ میں رکاوٹ آئے گی تو وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ نجم سیٹھی صاحب نے پیغام دے دیا ہے. علیمہ خان صاحبہ کی کیس میں پہلے بھی اس طرح کے پیغامات آئے ہیں. ایک بار پھر آ گیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کے حوالے سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا, لیکن علیمہ خان صاحبہ نہیں رکیں گی, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نکلیں گی تو کارکن نکلیں گے. کارکن عمران خان پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. عمران خان کے بعد اگر کسی پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ علیمہ خان صاحبہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو کارکن نکلیں گے. علیمہ خان صاحبہ اپنی پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ مجبور کر رہی ہیں کہ وہ خود نکلیں اور نکل کے کال دیں, اور علیمہ خان صاحبہ نظر یہ آ رہا ہے, میری رائے ہے کہ اب کی بار اس کال میں بھی شامل ہوں گی. یعنی اگر مہم چلے گی, ٹرک نکلے گا, کوئی ایکٹیویٹی ہوگی تو علیمہ خان صاحبہ اس میں سامنے موجود ہوں گی. یہ علیمہ خان صاحبہ اب کی بار کریں گی. تو اس لیے یہ پیغام دے دیا گیا کہ وہ جیل بھیج دی جائیں گی. علیمہ خان صاحبہ جیل بھیج دی جائیں تو پھر دو بہنیں اور ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد وہ بھی نکلیں گی, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر کو بھی اور ایک عام آدمی کو بھی اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش ہے کہ تم نکلو. تو یہ علیمہ خان صاحبہ کو یہ اعلان بھی روک نہیں پائے گا. وہ ویسے بھی جو چاہتی ہیں وہ کرتی ہیں, تو وہ وہی کریں گی. اپنی جماعت کے لوگ بھی انہیں روک نہیں سکے ہیں. اب اس کے بعد آخری چیز اس ویڈیو کی, خواجہ آصف صاحب نے صحافی کو جو دھمکیاں دی ہیں. شہباز رانا صاحب ہمارے ہاں اکانومی کے بیسٹ رپورٹرز میں شامل, شہباز رانا صاحب, اور ینگ آدمی, اور اپنی محنت سے اپنا مقام, اپنی صحافت سے, اپنی ایمانداری سے اپنا مقام بنانے والے, انہیں خواجہ آصف صاحب نے دھمکی دی ہے, قانونی کارروائی کی دھمکی. ہوا کیا ہے دیکھیے. خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے شہباز رانا کی خبر پر ریئیکشن دیا کہ $750 ملین کے یورو بانڈ کے عوض لیا گیا قرضہ. قومی اسمبلی میں اس پر سوالات اٹھائے گئے. شہباز رانا صاحب نے اپنی خبر جو ان کی ٹریبیون میں چھپی, اس خبر کو شیئر کیا, ٹویٹر پہ پوسٹ کیا, اور خبر میں یہ کہا گیا تھا کہ وزارت خزانہ کو سٹی بینک کی جانب سے 80 کروڑ سے $1 ارب تک کا 5 برس کا قرض 7.25% شرح سود پر دینے کی پیشکش تھی, لیکن حکومت نے تقریباً 7% شرح سود پر 3 سالہ $750 ملین کا قرضہ لیا. تو شہباز رانا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ذرا سا فرق تھا, ذرا بہتر آفر موجود تھی. خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا یہ رپورٹ جھوٹے, بے بنیاد اور گمراہ کن دعووں پر مبنی ہے. پینڈا بانڈ اور $750 ملین کے یورو بانڈ کی تمام کارروائیاں قانون اور قواعد کے مطابق کی گئیں. اور خواجہ صاحب نے کہا کہ ایسی رپورٹنگ سے پاکستان کی ساکھ, سرمایہ کاروں کا اعتماد, مستقبل کی فائنانسنگ متاثر ہو سکتی ہے. انہوں نے پھر یہ فیصلہ دیا کہ شہباز رانا صاحب کا جرنلزم یلو جرنلزم ہے. مطلب شہباز رانا صاحب کا جرنلزم اگر یلو جرنلزم ہے تو پھر طلعت حسین صاحب کا جرنلزم بہترین ہے. یہ جو تمغے دیے آپ نے ایک کے بعد ایک صحافیوں کو, ان کا جرنلزم بہترین ہے. یہ جو بیٹھ کر باقاعدہ لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں اور اس کے بعد حکومت کے تلوے چاٹتے ہیں, ان کا جرنلزم بہترین ہے. جن کو آپ نے
اٹھا کر سرکاری ٹی وی پر نوکریوں سے نوازا. جو پہلے کالم لکھتے تھے اس کے عوض کسی محکمے میں ان کو ترجمان کی نوکری ملتی تھی. یا آپ کی جماعت نے بار بار سینئر صحافیوں کو مراعات دی, ان کو مالی فوائد دیے. ان کا جرنلزم بہترین ہے. جن کو آپ نے سینیٹر بنا دیا, کسی عہدے پر بٹھا دیا, کسی جگہ ایم ڈی لگا دیا, ان کا جرنلزم بہترین ہے. آپ شہباز رانا کو یہ باتیں بتا رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب تو اب یہ باتیں کر رہے تھے. خواجہ آصف صاحب, میرا ایک اور سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری پر حملہ ہے, مستقبل کی فائنانسنگ پر حملہ ہے. غالباً 10 جولائی 3 برس پہلے یہ کہا گیا تھا کہ 1 سال میں معیشت ٹھیک. اب 12 جولائی, بلکہ یہ 13 جولائی ہو جائے گی کچھ ہی دیر میں, تو ہم یہاں تک پہنچ چکے. اور خواجہ صاحب بتا کیا رہے ہیں؟ مطلب کون سی سرمایہ کاری ہوئی ہے؟ ہم نے کیا حاصل کر لیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے ہم نے معاہدے کر لیے, جنگ جیت لی, سرمایہ کاری کے نام پر کیا ہوا ہے؟ آپ کا سرمایہ کار چھوڑ کر جا رہا ہے, مسلسل سرمایہ نکل رہا ہے, اور آپ ایک صحافی کو دھمکیاں دے رہے ہیں بیٹھ کے. انڈائریکٹ صحیح, آپ گورنمنٹ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے, لیکن دھمکیاں ہیں. شہباز رانا صاحب نے ان کو جواب دیا اور کہا خبر میں کوئی الزام نہیں لگایا گیا, صرف حقائق رپورٹ کیے گئے ہیں. خبر میں قومی اسمبلی میں اٹھائے گئے سوالات اور وزارت خزانہ کو موصول ہونے والی 5 سالہ قرض کی پیشکش کا ذکر کیا گیا, جس کی وزارت خزانہ نے بھی تردید نہیں کی. اب خواجہ آصف صاحب تو وزیر دفاع ہے نا, تو خواجہ آصف صاحب یہ بات کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں وزارت خزانہ نے بھی تردید نہیں کی. وزارت خزانہ کے سینئر افسر سے موقف لیا گیا تھا اور ترجمان وزارت خارجہ سے بھی رابطہ کیا گیا, مگر انہوں نے جواب نہیں دیا, جس کا ذکر بھی خبر میں موجود ہے. صحافت کے تمام تقاضے پورے کیے گئے. شہباز رانا صاحب لکھتے ہیں کہ آپ اقتدار میں ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ جو چاہیں کر لیں, آپ کو کون روکے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ان سے بات کی بغیر ان کے خلاف نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں. یہ شہباز رانا صاحب کا بڑا نپا تلا اور بہت ڈھنگ سے جواب تھا خواجہ آصف صاحب کو, فرم اور پازیٹو جواب. خواجہ آصف صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں ایک صحافی کو, سینئر صحافی کو, جس کی ریپوٹیشن کے حوالے سے ہر صحافی, خواہ وہ خواجہ آصف صاحب کے مسلم لیگ نون کے کیمپ کا ہو یا ان پر تنقید کرنے والے کیمپ کا, شہباز رانا صاحب کی جو انٹیگریٹی ہے اس کی ہر شخص گواہی دے گا. تو خواجہ صاحب ایک بار پھر زیادتی کر رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.